السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آج ہم نشست ہیں ہماری جی مثنوی اور وزڈم کی سٹوریز کی. تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں مثنوی کو، اور مثنوی سے کیا چیز اخذ کی جا سکتی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مثنوی سے آپ کو ریالٹیز ملتی ہیں اور حقیقتیں آپ کو مختلف استعاروں کی شکل میں، کہانیوں کی شکل میں آپ کے سامنے آشکار ہوتی ہیں. اور یہ سوال اکثر ہمارے ساتھ رہتا ہے کہ جو ہیں وہ شمس سے پہلے اور شمس سے بعد کیا فرق آیا، اور شمس نے مولانا کو ڈھونڈا یا مولانا نے شمس کو ڈھونڈا. اور اس میں ایک اہل طریقت ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں مرید کی اور مراد کی. وہ کہتے ہیں کہ جو مولانا تھے وہ مراد تھے یا مرید تھے. اس پہ بھی کافی ان میں آپس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مراد ہوتا ہے اس کو ٹف جو ہے وہ مجاہدے سے گزارا جاتا ہے کہ نہیں گزارا جاتا، اور اس کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیونکہ مراد جو ہے وہ شیخ کا لاڈلا ہوتا ہے، تو وہ اس کو تھوڑی سختی سے کیسے گزارتا ہے. تو اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہیں کہ اس کو بھی اس طرح دیکھیں کہ مراد کیا ہے، مرید کیا ہے. اور شمس نے مولانا کو ڈھونڈا یا مولانا نے شمس کو ڈھونڈا، یہ صرف چند جو شروع کی باتوں میں چلا جاتا ہوں میں کہ مولانا 1207 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1244 میں شمس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے 12 اکتوبر میں، اور 11 اکتوبر 1244 کو ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور پھر درمیان میں وہ کچھ 6 ماہ بتاتے ہیں، کچھ سال بتاتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں. اور پھر ان کے بیٹے ان کو دمشق سے بلا کے لاتے ہیں اور ساتھ بلا کے پھر وہ رہتے ہیں. اور پھر وہ 1247 میں، شاید 44 اور 347 میں وہ پھر ایک تصویر مولانا کی تصویر میں سے غائب ہو جاتے ہیں. یعنی صرف 3 سال کا ایک تعلق ہے ان کا، مولانا کا اور شمس کا، اور وہ پھر تصویر سے غائب ہو جاتے ہیں. شمس کے بعد مولانا کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں ان میں صلاح الدین زرکوب ہیں، ضیاء الحق حسام الدین چلپی ہیں، اور صدر الدین کونوی ہیں. ان کے بارے میں بھی ہے. اچھا، میں اس کے علاوہ جو اکثر کچھ کتابیں میں ہست و نیز کے اساتذہ نے مجھے کہا کہ یہ رومی کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ان 2-3 کتابوں کو آپ ضرور پڑھیے. اساتذہ کا نام لینا بھی میرے ہوگا، جیسے فاطمہ فیاض صاحبہ تھیں، وہ ان کے بھی ایک استاد تھے جو مجھے اس وقت نام نہیں آ رہا، ہست و نیز آتے تھے آج سے 11 سال پہلے. انہوں نے جو کتابیں بتائیں مجھے، ان میں ایک کتاب تھی دا ایسنس آف رومی مثنوی، اور وہ لکھی ہوئی تھی ڈاکٹر ارکن ترکمن. وہ کاپی میرے پاس شاید ہوگی، میں کر دوں گا شیئر گروپ میں. اور دوسری فرینکلن لیوس کی ایک کتاب ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ رومی. بڑا اچھا کام ہے ان کا. اس کو بھی اگر آپ تفصیل سے تاریخی حوالوں کے ساتھ کتاب کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ ان 2 کتابوں میں اچھے حوالے جات مل جائیں گے آپ کو. پھر ایک اظفر صاحب کی کتاب ہے لائف اینڈ ورک آف رومی، وہ بھی اچھی کتاب مانی جاتی ہے. ان دونوں کتابوں کے علاوہ جو اس کے علاوہ کہا گیا وہ ہے ولیم چتک صاحب کی می اینڈ رومی، وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور صوفی پاتھ آف لو، وہ بھی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس حوالے سے وہ بتاتی ہے. اب اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ
مولانا کے ٹائم پہ جو خانقاہوں میں پڑھائی جاتی تھی کتابیں، اس میں منطق الطیر بھی شامل تھی. اور منطق الطیر اگر آپ دیکھیں تو اس کا اسلوب تھوڑا مثنوی سے مختلف ہے. اور ان کے جو تھے مولانا کے دوست صلاح الدین زرکوب، انہوں نے مولانا سے ریکویسٹ کیا، اور حسام الدین چلپی نے بھی ریکویسٹ کیا کہ ہم پڑھاتے ہیں یہاں دوسری کتابیں، تو کچھ آپ بھی لکھیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا نے پگڑی کے اندر ایک کاغذ میں 18 شعر لکھ رکھے تھے، تو انہوں نے وہ نکال کے پہلے پڑھے. یہ 18 اشعار جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنے ہیں، اور پھر اس کے آگے پھر یہ بات چلتی ہے. جب آپ 18 اشعار کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں. اچھا، جب میں اس کو دیکھتا ہوں منطق الطیر کو، تو مولانا منطق الطیر اور فرید الطار سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو حضرت طار ہیں وہ عشق کی 7 وادیوں میں سے گزر گئے ہیں، اور میں ابھی پہل کے کہیں ایک گلی کے کونے میں موجود ہوں. یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کوئی ویژول بناؤں مثنوی کی کتابوں کا، تو میرے لیے ایسا ہوگا کہ کوئی صاحب کوئی اونچی پہاڑیوں میں نہ کوئی اپنی دکان بنائیں، اور وہاں باہر لکھیں کہ یہ حکمت کی دکان، اور حکمت کی دکان کے اندر وہ 7 الماریاں بنائیں، اور ہر الماری کے اندر جو مثنوی کی 6 کتابیں ہیں وہ رکھیں، اور 7ویں کتاب کے اندر دیوان رکھیں. اور اس کے اندر جو 6 کتابیں ہیں، ہر ایک کتاب میں علیحدہ علیحدہ حکمت کے اصول ہیں، اس کو سمجھانے کے طریقے ہیں. اور اس طرح 6 ایک طرف ان کی الماری ہیں اور ایک طرف ایک الماری ہے. جو دیوان ہے وہ حال ہے، اور اس میں جب آپ دیوان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا کس زون میں آپ کو لے جاتے ہیں. جو مثنوی ہے وہ کیونکہ مولانا کا عمر کے آخری حصے کا کام ہے، تو اس میں مولانا اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے اور ہر قسم کے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں. اور 6 کتابوں کے مختلف موضوعات ہیں، اور جیسے صوفیہ میں ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف سفر نیچے سے شروع کرتے ہیں، اوپر تک جاتے ہیں، پھر اوپر سے واپس ہو کے واپس پورا گول چکر لگاتے ہیں، اور دنیا میں آ کے دوبارہ آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو مثنوی کی 6 کتابیں بھی ایسے ہی کچھ لگتی ہیں کہ اس میں بھی یہی کچھ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو حکمت کی باتیں سمجھانی ہیں، اور پھر آگے آپ چلیں. اچھا، اس میں ایک اور بڑی زبردست بات جو مجھے لگا کہ آج کی نشست کو مولا علی جو ہیں وہ مولانا کے بہت لاڈلے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مولا علی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. جب آپ پڑھتے ہیں منطق الطیر، تو منطق الطیر میں شروع میں جو منقبتیں لکھی ہوئی ہیں، منقبتوں میں مولا علی کی منقبت بہت خوبصورت لکھی گئی منطق الطیر میں. اچھا، اس میں مثنوی میں آپ کو شروع کر دیا جاتا ہے حمد، نعت اور منقبتیں نہیں ہیں. اس میں جو بے لکھا گیا ہے بشنو، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ کا استعار ہے، تو یہاں سے شروع کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں جب بھی دیکھتا ہوں ہر کہانی میں مولانا، اگر ایک کہانی، ہر کہانی نہ کہیں گے تو کہیں گے ہر کتاب میں وہ مولا کا ذکر بار بار کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کہانی میں سے اس کو لے کے آتے ہیں. میں اس کی طرف بھی آؤں گا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مجھ سے کو پوچھے کہ 6 کتابوں کی جو حکمت ہے اس میں آپ کیسے اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹیگ لگائیں گے، تو پہلی جو ہے وہ الماری جس میں پہلی کتاب پڑھی ہے، آپ سمجھیں کہ اس کے باہر مولانا فلوٹ رکھیں گے، بانسری رکھیں گے، اور بانسری کے ساتھ یعنی یہ کتاب شروع کرتے ہیں تو بانسری کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کتاب کو جب اختتام کرتے ہیں پہلی کتاب کا تو مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، اور مولا علی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہادری
اور بہادری کے وقت غصہ کا جو گھوڑا ہے اس کی باغ جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو بہادری کیسے ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں بتائیں. یعنی پہلی کتاب شروع بانسری اور ساتھ مولا علی کے بارے میں بتاتے ہیں. اس طرح دوسری کتاب میں ہم اگر جاتے ہیں تو دوسری کتاب میں ہمیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے، ابراہیم بن ادم کا ذکر ملتا ہے، جو اولیاء کے بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ان کو. ایک بادشاہ چھوڑ کے اس طرف آئے. تیسری طرف جاتے ہیں تو آپ کو حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ملتا ہے. اور اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ صوفی جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کام نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ جو تیسری کتاب ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہے کہ صوفی کیا کرتے ہیں. جو چوتھی کتاب ہے اس میں آپ کو مجنو اور لیلا کا بھی قصہ ملے گا. پانچویں جو حکمت کی کتاب ہے اس میں حضرت ابراہیم کا آپ کو ذکر ملے گا، اور 4 پرندوں جو قرآن پاک میں ذکر ہے 4 پرندوں کا حضرت ابراہیم کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی ہی تشریح ہے. اور ساتھ پھر میں کہوں گا کہ وہ بار بار اس میں مولا علی کا ذکر کرتا ہے. چھٹی کتاب میرے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت خوبصورت ہے. اس میں وہ یعنی اگر ہم کہانی جیسے تیمور صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں جسم، روح اور نفس اور ڈیوائن انٹرونشن یا مرشد کا ذکر کرتے ہیں، یہاں مولانا خود آپ کو بتاتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے پلیس کرنا ہے. اور پھر جو سب سے خوبصورت بات ہے، مولانا جب اپنی چھٹی کتاب کا کمپلیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سے بس میں نے روکنا ہے، تو جو آخری کہانی ہے وہ بھی مولا کے ایک جو خطبہ ہے اس کے ٹائٹل پہ وہ سٹوری بیس کرتی ہے. یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کو آپ سب لوگ بھی اس طرح دیکھیے. اور جیسے جیسے آپ اس کو دیکھتے جائیں گے اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات جو میں آپ کو اس کو مثال دینا چاہوں گا کہ مولانا اپنی جو کتاب ہے پہلی والی کتاب میں، اور ہم پہلی والی کتاب پہ آ جائیں کیونکہ ایک لیکچر ہم نے پچھلے سال دیا تھا تو اس میں پہلی والی سٹوری کو کافی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. وہ میں تیمور صاحب کو کہوں گا آپ سے شیئر کر دیں تو وہ پھر اس میں سے بھی آپ چیزیں اٹھا لیں گے. میں اگر اس سے آگے بڑھ لوں ساتھ ساتھ شامل کرتے ہوئے تو چیزیں اور بھی بہتر ہو جائیں گی. تو اس میں جو پہلی کتاب ہے اس میں وہ ایک کہانی بیان کرتے ہیں. جب ہم عام طور پہ رومی سٹوریز کی بکس پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہانی ایسے ہے کہ جی ایک صاحب جو ہیں وہ شیر کا ٹیٹو کھدوانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ میں نے شیر کا ٹیٹو کھدوانا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ویل اینڈ فائن، صحیح ہے. تو وہ اس کی سب سے پہلے دم کھودنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ ایک دم اس کو روکتا ہے کہ نہیں یہ مجھے تو پین کر رہا ہے بہت زیادہ، تم نہ کرو. کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں دم بنا رہا ہوں. کہتے بغیر دم کے شیر بنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ ٹرائی کرتا ہے تو وہ پھر اس کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ بھی بہت پین کر رہا ہے، یہ نہیں کام سے، تم پیٹ بھی چھوڑ دو، صرف چہرے پہ آ. وہ کان بناتا ہے تو وہ پھر ویسے ہی پروٹیسٹ کرتا ہے، اور پھر وہ چہرہ بناتا ہے پھر پروٹیسٹ کرتا ہے. تو وہ جو صاحب جو ٹیٹو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اسے کہتا ہے بھائی کہ یہ کھدوانے کا کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم یہاں تو کوئی کسی کے ساتھ رنگ لگا لو جو شیر سے مماثلت ہو، یا کوئی سٹیکر وغیرہ آج کل کی میں لگا لو، تو چلو اسے کام چلا لو. اچھا یہ کہانی ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں اور ہم اس کا لیتے ہیں کہ یہ پین جو ہے پین ہوگی تو گین ہوگا، یہ ایک حصہ ہے. مگر اگر آپ مثنوی کو سبکن پڑھیں تو بالکل اس کہانی سے ایک صفحہ پہلے مولا علی کا ذکر اور شیر خدا کا ذکر. اب یہ اتفاقاً تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ذکر کر رہے ہیں مولانا مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، سعیدوں کے بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں اور شیر کا ذکر کر رہے ہیں ساتھ، اور پھر اگلی جو کہانی ہے اس میں یہ لے کے آ رہے ہیں.
تو مجھے ایسے لگتا ہے وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. سیدوں کے پاس جو کوالٹیز ہیں, سیدوں کے پاس جو غم ہیں, درد ہیں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ. تو یہ پہلی کتاب میں یہ, مگر پہلی کتاب میں جو ان کی خوبصورت کہانی پہلی والی تھی, جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو پہلا لیکچر ہے, اس میں آپ اٹھا لیں گے اور اس میں چلتے رہیں گے. مگر اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں حکمت کی بہت ہی خوبصورت چیزیں نکلتی ہیں. اس کی مثال میں اس کو ایسے دوں گا, اگر کوئی پریشان آدمی کہیں چلا جائے اور وہ یہ پوچھے کہ جی میرے دل کی کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے ایسا, تو مجھے کو سیانہ بندہ ڈھونڈ. اور سیانہ بندہ اس سے یہ نہ پوچھے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے, کیونکہ وہ راز ہوگا کوئی اس کا. وہ اس سے یہ بھی نہ پوچھے کہ تمہارا مرض کیا ہے. راز بتانے سے اس کا اپنا جو ہے وہ شاید وہ نہ بتانا چاہ رہا ہو, اور اس کو وہ کہانی سنائے. اور جب وہ کہانی سنائے تو اس میں سے وہ اس کو آئینہ نظر آ جائے, اس کو اپنا مرض نظر آ جائے, جو اس کی دعا تھوڑے سے کام آ جائے. تو اس حوالے سے میں اس کو دوسری کتاب میں سے آپ کو ایک کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے یہ ہیں کہ مولانا دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے کچھ درہم جو ہے, وہ 4 لوگ وہاں بیٹھے تھے, ایک رومی بیٹھے, ایک جو روم کے رہنے والے ہوں گے یعنی یونانی یا دوسری سائڈ پہ وہ بیٹھے تھے, ایک عربی زبان کو جاننے والے بیٹھے تھے, ایک فارسی زبان کے جاننے والے بیٹھے تھے, اور ایک شاید ٹرکی زبان والے ہوں گے. تو ان کو انہوں نے چند درہم دیے کہ یہ آپس میں بانٹ لیں. وہ جب آپس میں بانٹنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم, ایک نے اپنی زبان میں کہا کہ میں نے انگور کھانا ہے, دوسرے نے کہا میں نے اپنی زبان میں انگور کھانا ہے, تیسرے نے اپنی زبان میں کہا, چوتھے نے اپنی میں کہا. اب وہ کھانا چاروں انگور چاہ رہے ہیں, مگر چونکہ اس کا لنگوسٹکلی مختلف نام ہے اور ان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک صاحب وہاں سے آتے ہیں جو چاروں زبانیں جانتے ہوتے ہیں, اور وہ چاروں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کیا مسئلہ ہے. تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کو یہ کوئی پیسے دے گئے ہیں, اور ہم جو عربی کہہ رہے ہیں وہ مجھے انگور عربی زبان میں, فارسی زبان میں ایک اور صاحب, ٹرکش زبان میں ایک اور صاحب, اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ اور صاحب. وہ چونکہ سارے سب جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تم مجھ پہ اعتماد ہے تو پیسے مجھے دے دو. وہ پیسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ انگور لا کے سب کو انگور دے دیتے. اچھا, یہ کہانی کا ایک پورشن ہے. یہ تو ہے کہ جی یہ آپ لنگوسٹک ایک علیحدہ چیز ہے اور حقیقت ایک علیحدہ چیز ہے. مگر اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اس سے تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ ایک اس انگور کا ذائقہ بھی ہے. اس انگور کا ذائقہ بھی ہر آدمی کے مطابق مختلف ہوگا. اس کے ٹیسٹ بڈز ہوں گے, اس کا پرانا ایکسپیرینس ہوگا, یہ بھی ہوگا. اور دوسری ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو مجھے اس کو پڑھتے ہوئے, پرانی کتابوں کا میں چونکہ شوقین ہوں تو پرانی کتابیں ڈھونڈتا رہتا ہوں. تو ایک ایرانی سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا کہ میں سٹوریز کے ساتھ لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی جس کتاب, جو کتاب میرے پاس ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ, ٹائٹل اس کا, اس کے اندر انہوں نے تقریباً 100 کہانیاں لے کے اور 100 مثالیں دی کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کہانی سنائی جائے تو اس کو یہ فرق پڑے. جو خوبصورت بات اس کہانی میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ آپ, ایک تو ہر ایک کسی کو انگور چاہیے, اس کی اپنی زبان ہے, مگر آپ نے ان کی زبان کو رسپیکٹ کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں آپ زبان کی طرف نہ جائیں, آپ جائیں انگور کی طرف. آپ نے ان کا جو اپنا کلچر ہے, ان کا اپنا ایٹماسفیئر ہے, ان کا انداز بیان ہے, اس کو بھی اتنا ہی رسپیکٹ دینا ہے, اس کے لیے بھی اتنی ہی سپیس کریٹ کرنی ہے
تبھی آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور کئی مسائل جو ہیں ان کا حل جب وزڈم کی طرف سے آتا ہے تو وہ تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ صرف لنگوسٹک کے مسائل ہوتے ہیں. اصل مسئلہ اگر آپ ان کی ہی زبان میں ان کو سمجھانا چاہیں تو وہ کسی وقت حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو ان کے کلچر اور زبان کا پتہ ہو تو ایک تو یہ ہے. اچھا ایک اور کہانی دوسری کی کتاب میں ہے اور وہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی. وہ ہے کہ ایک ہندوستان سے ایک ہاتھی کو صاحب لے کے آتے ہیں اور وہ ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور کمرے میں اندھیرا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو وہاں ٹکٹ لگا دیتے ہیں کہ جی آئیں ہم نے کوئی بڑی خوبصورت چیز منگوائی ہے وہ آپ دیکھیں. اور لوگ جا کے اندر جا کے ہاتھ لگاتے ہیں. کسی کا اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی پلر ہے اس کا. کسی کا اس کو اس کی جو سونڈ ہے وہ تو کہتے ہیں جی واٹر کا پائپ ہے. کسی کا اس کو سین پہ ہاتھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایوری کا کوئی چیز ہے ایسے کوئی تلوار سی ہے. تو وہ اس طرح کا بات آتا ہے. اچھا یہ کہانی بدھسٹ ٹریڈیشن میں بھی موجود ہے. وہاں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 4 اندھے دیکھتے ہیں اس کو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک کمرے میں اندھیرا ہے ہاتھی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. اچھا اس کے بعد وہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شمع ہو تو آپ شمع جب اندر لے کے جائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے اصل مسئلہ شمع کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے اس میں جو مجھے لگا کہ اس حوالے سے میں اپنے استاد احمد جاوید صاحب اور ان کا عزیر عبداللہ قاری صاحب کا انتہائی مشہور ہوں کہ اس میں جزئی عقل اور کلی عقل کا بھی فرق ہے. کسی وقت آپ کسی بھی چیز کے بارے میں صرف ایک فیکلٹی کی مدد سے چیزوں کو, چاہے وہ ریشنل فیکلٹی ہے چاہے امپیریکل فیکلٹی ہے آپ کے پاس, یا اس کے ٹولز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ چیز کو پوری طرح نہیں دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے وہ صاحب جو شمع سے ہاتھی کو دیکھ بھی لیں مگر انہوں نے ہاتھی پہلے نہ دیکھا ہو تو وہ کیسے اندازہ لگائیں کہ وہ ہاتھی کیسا ہے. اس کے لیے کلی عقل والے کسی صاحب کی ضرورت ہے جس نے ہاتھی کو پہلے دیکھا ہو, جس نے ہاتھی کو ہندوستان میں دیکھا ہو, اس کا کام دیکھا ہو, اس کے بارے میں پڑھا ہو, تو پھر وہ آپ کو کلی عقل کے بارے میں بتائے گا. جزئی عقل وہاں جا کر ناکام ہو جائے گی اگر آپ شمع سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں. یہ اب آپ کی یہ کہانی دوسری کتاب ہمارے پاس جی کیا اسی کو ہم ڈسکس کریں گے, اسی کو بالکل اسی کو ہی ہم ڈسکس کریں گے بالکل. اچھا اب ہم 2 کتابوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا, اب ہم چاہ رہے ہیں تیسری کتاب. اچھا مولانا جو ہیں وہ ایک میں ساتھ ساتھ کتاب چاہوں گا کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ پیسج بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں تاکہ آپ کو مولانا کی زبان کا ٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے. کو اس وادی کی سیر کرانے لے کے جاتے ہیں اور میں کہوں گا یہ تیسری وادی ہے. تیسری وادی میں مولانا آپ کو اس جگہ لے کے جائیں گے جہاں کچھ ایسے اولیاء موجود ہیں جن کو ٹرین کر کے مستجاب الدعوات بنا دیا گیا ہے, یعنی ان کی اب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. مگر اس کے بارے میں مولانا اب وہ کیا بیان کر رہے ہیں, میں ایک پیسج ان کی ہی وہیں سے اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی مولانا فرماتے ہیں, اچھا اس قصے سے پہلے میں پھر کہوں گا مولانا کا ایک کمال یہ ہے کہ اگر آپ نے مثنوی پڑھنی ہے تو کوئی قصہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ تو اس قصے سے ایک قصہ پہلا ضرور پڑھیے اور اس قصے کے بعد والا ایک قصہ پڑھیے.
یہ کہتے ہوئے ایک اور بات، اگر آپ وکیپیڈیا پہ جائیں تو آپ جب پڑھیں گے کہ لسٹ آف دی سٹوریز آف مثنوی، تو اس میں وہ لسٹ کا دیکھیں گے تو وہ لسٹ بڑی ہی خوبصورت ہوگی. اس میں کہانیوں کے نام ہوں گے بالکل، اور ایک یہ چوائس آپ کے پاس ہے. دوسری، آپ مثنوی کی کتاب اگر آپ لیں اور اس کی آپ جو فہرست ہے اس کو دیکھیں تو دونوں فہرستوں میں ایک فرق ہے، نظر آئے گا آپ کو. فرق یہ نظر آئے گا کہ جب آپ وکیپیڈیا کی لسٹ آف سٹوریز آف مثنوی پڑھیں گے تو اس میں کہیں کسی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ تفسیر آف دس آیت، اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا تفسیر آف دس حدیث. مگر اگر آپ مثنوی اپنے سامنے رکھیں گے فارسی اور اردو ترجمے والی، اور اس کا وہ صفحہ کھولیں گے جہاں ٹائٹلز لکھے ہیں، تو وہاں لکھا ہوگا کہ تفسیر آف دس آیت، تفسیر آف دس حدیث. اچھا، ایران کے فروز انفر صاحب نے ایک کتاب لکھی جو احادیث اور قرآن پاک کی آیات جو مولانا نے تفسیر اس میں کی وہ اکٹھی کر کے اور انہوں نے کتابی شکل دی. بڑی خوبصورت کتاب تھی. یہاں چونکہ وہ فارسی میں نہیں تھی تو یہاں پیکیجز نے وہ ان کے ایک دوست تھے بابر علی صاحب کے، تو ان کو کہا کہ اس کو آپ مکمل کیجئے، تو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ فرمایا اور وہ میں آپ کو شیئر کر دوں. اور وہ احادیث مثنوی کے نام سے وہ کتاب ہے. تو سو آپ دونوں چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ٹائٹل ضرور دونوں کمپیریزن ضرور کیجئے. واپس جاتے ہیں سٹوریز کی طرف. وہ فرماتے ہیں کہ اب ان رہنماؤں کا قصہ سن جو دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتے، دعا کرنے والے اولیاء میں سے دوسرے ہیں، جو کبھی سیتے ہیں اور کبھی پھاڑتے ہیں. میں اولیاء میں سے دوسری قوم کو بھی جانتا ہوں جن کا منہ دعا سے بند رہتا ہے. اچھا، یہ میں اس کو یہاں رکھ کے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اولیاء مستجاب الدعوات کی سٹیج پار کر چکے ہیں. یہ قبولیت کی دعا جو ان کے پاس صلاحیت ہے، جو تعلق ہے سونے رب کے ساتھ، وہ بنا چکے ہیں. اب میں واپس جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اولیاء میں سے دوسری قوم کو بھی جانتا ہوں جن کا منہ دعا سے بند رہتا ہے، کیونکہ رضا ان بھلوں کا معمول ہے، قضا کے فیصلے کو روکنے کی جستجو ان پر حرام ہے. وہ قضا میں خاص مزہ محسوس کرتے ہیں. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انگور کا جو مزہ ہے، ذوق ہے، ٹیسٹ ہے، وہ کیا ہے، تو وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ قضا میں خاص مزہ محسوس کرتے ہیں. خلاصی جانا ان کو کفر محسوس ہوتا ہے. ان کے دل پر حسن ظن ایسا طاری ہو گیا ہے کہ وہ غم میں کالا کپڑا نہیں پہنتے ہیں. جو ان کو پیش آتا ہے اچھا لگتا ہے، اگر آگ ہو تو آب حیات بن جاتا ہے. ان کے گلے میں زہر شکر ہوتا ہے، ان کے راستے کا پتھر جوہر ہوتا ہے. ان کے لیے اچھا برا سب یکساں ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے حسن ظن سے ہوتا ہے. اچھا، حسن ظن بڑا ہی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. دعا کرنا ان کے نزدیک کفر ہوتا ہے کہ اے خدا اس قضا کو ہم سے لوٹا دے. اچھا، اس کے ساتھ وہ جو چیز ملا رہے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ ملا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تو حضرت لقمان کا قصہ ملا رہے ہیں ساتھ کہ وہ چیزوں کو انتظار کر کے صبر کر کے دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے چیزیں کیسے پلٹتی ہیں، چیزیں کیسے موو کرتی ہیں. دوسرا اس میں وہ حضرت خضر کے معاملے کو ساتھ ملا رہے ہیں. میں وہ بھی پیسے چھوٹا سا ہے وہ بھی ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اندازہ ہو جائے آپ کو. وہ فرماتے ہیں
قرب اور نبوت کے باوجود حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کو تلاش کرنے کا راز. یاد رہے کہ اصل پیچھے وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جو رضا برضا رہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اے بھلے کلیم اللہ سے سیکھ لے آگاہ، کلیم شوق میں کیا کہہ رہے ہیں. ایسے رتبے اور ایسی پیغمبری کے ہوتے ہوئے میں خضر کا طالب ہوں، خود پسندی سے بری ہوں. اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، ایک نیک خصلت کے پیچھے حیران ہو. اچھا، یہ حیران ہونا یہ مجھے ہمارے استاد اس میں بھی اس کورس میں بھی ہیں، رضوان شاہ صاحب، لاہور ایک دفعہ تشریف لایا تو ہم شہر لاہور کی سیر میں گئے تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی. تو ان سے مثنوی، اور وہ میں نے ان سے پوچھا کہ مثنوی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم کیسے دیکھتے ہو؟ میں نے کہا یہ عشق کی بڑی خوبصورت کتاب ہے. وہ تھوڑا مسکرائے، کہتے یہ تو ٹھیک ہے مگر تم تحیر کو بھی ذرا ڈھونڈو اس میں. میرا خیال ہے کہ اس کو بھی آپ دیکھیے ذرا، اور اگر رضوان شاہ صاحب کی کلاس ہو تو ان سے بھی سوال کیجیے. مولانا فرماتے ہیں آگے، تم شاہ ہو، امید و بیم سے آزاد ہو، کب تک گھومو گے، کب تک جستجو کرو گے، کہاں کب تک؟ تمہارا مطلب تمہارے پاس ہی ہے، تم اس سے واقف ہو. اے آسمان، کب تک زمین کی پیمائش کرو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ ملامت نہ کرو، سورج اور چاند کا راستہ نہ روکو. میں مجمع البحرین تک جاؤں گا تاکہ شاہ زمانہ کا ساتھی بنوں. میں حضرت خضر کو اپنے معاملے کا ذریعہ بناؤں گا. یہ ایک عرصہ دراز تک چلتا رہے گا اور چلتا رہوں گا. میں پر و بال کے ساتھ سالوں اڑتا رہوں گا. چند سال کیا ہوتے ہیں؟ ہزاروں سال. میں چلتا رہوں گا، یعنی یہ چلنا اس محبوب کے برابر نہیں. محبوب کے عشق کو روٹی کے عشق سے کم نہ سمجھ. اچھا، ان دونوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے مولانا ایک کہانی سناتے ہیں جو ہے دکوکی کی کہانی. ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو آپ یہ دفتر تیسرا ہے اور پیج نمبر 195 ہے، آپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو میں ریفرنس بھیج دوں گا. آپ اس کو آرام سے سکون سے پڑھیے، یو ول بی سرپرائز ٹو ریڈ اٹ. اچھا، یہ ہم نے تیسری کتاب کی بھی ایک آپ کو سٹوری سنا دی. اب ٹائم کیونکہ 10 منٹ ہیں تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ چوتھی کتاب کا ٹائٹل میں آپ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ چوتھی کتاب میں ایک سٹوری ہے ٹینر، ایک جو کام صاحب کر رہے ہیں کسی کھالوں کو دھونے کا، اور وہ کسی عطر کے بازار میں چلے جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ اس کا ٹائٹل لکھیے گا تو یہ بھی آ جائے گی. اچھا، پانچویں کتاب 4 پرندوں کی کہانی ہے حضرت ابراہیم کی، اور اس میں کیا خوبصورت طریقے سے مولانا نے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ کیا کیا خوبصورت ہیں، اور ان کو کیسے ٹرانسفارم شارپ آپ کیسے گھڑیں گے ایک اچھے اسکلپٹر کی طرح اپنے اندر. یہ پانچویں کتاب ہے. اب میں چھٹی کتاب اسپیسیفکلی اس طرف آنا چاہ رہا ہوں جہاں مولا کا ذکر ہے. کوئی ٹائم تھوڑا ہے، باقی میں آپ کو شیئر کر دوں گا. جی، وہ سٹوری کچھ ایسے ہے، میں کچھ زبانی بتا دیتا ہوں. جی، یہ مولانا کے کتاب میں ایک کردار ہے جوہی کا، جو شاید ایک کردار ایسے ہے جس سے مولانا بڑے ہی ایک پرمزاح طریقے سے آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جوہی جو ہے وہ غریب ہے کافی زیادہ، اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اور چونکہ غربت زیادہ ہے تو اب بیوی کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی تم ایسے کرو کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم جو ہے نا وہ کوئی ایسا کریں کہ پیسے اکٹھے کریں. اور وہ دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور جو جوہی کی بیوی ہے وہ قاضی کے پاس چلی جاتی ہے. اور جب وہ قاضی کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کو جا کے شکایت لگاتی ہے کہ جی وہ میرا جو خاوند ہے جوہی، وہ پیسے نہیں مجھے دیتا، نان نفقہ ٹھیک طرح نہیں کر رہا،
تو وہ جو قاضی ہے وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے تھوڑا سا ذرا اس کی خوبصورتی کا شکار ہوتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ تم باتیں بڑی جو ہے نا وہ تمہارے لیے ضروری ہیں، میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میں آرام سے تمہاری باتیں سننا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، ہم شام کو میرا ایک اور گھر ہے وہاں تم آ جاؤ، تو ہم وہاں چلے جائیں گے، وہاں بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ اور وہ شام کو قاضی جو ہے اپنے آفس سے نکل کے اسے گھر چلا جاتا ہے، اور وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور وہ گھر تھوڑی دیر بعد جو ہی ہے وہ دروازے کو کھٹکا دیتا ہے، اور وہ قاضی سے کہتا ہے میں کہیں چھپ جاؤں، تو وہ کہتی ہے کہ یہاں ایک صندوق ہے اس میں چھپ جاؤ۔ اس صندوق میں چھپ جاتا ہے، اور وہ جو ہی اندر آتا ہے تو وہ اسے آ کے لڑائی شروع کرتا ہے، مجھے پتہ لگا تم قاضی کے پاس گئی تھی، تم نے میری شکایت لگائی ہے وہاں جا کے، تو تمہیں پتہ ہے کہ میری تو کل کائنات جو ہے وہ یہ صندوق ہے، اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس صندوق میں سونا چھپایا، یہ میں اس کو کھولوں گا نہیں، میں اس صندوق کو بھرے بازار میں آگ لگا دوں۔ اب جو قاضی جو ہیں وہ صندوق کے اندر چھپے پڑے ہیں، اور ان کی جگہ بنی ہے، اور وہ جو ہیں جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ابھی اس کو اٹھاؤں گا صندوق کو جس کے اندر قاضی صاحب ہیں، اور اس کو اٹھا کے میں باہر جا کے آگ لگا دوں۔ وہ اسی وقت جو ہے وہ کسی مزدور کو بلاتا ہے، وہ اس کے اوپر وہ صندوق اٹھا کے رکھتے ہیں اور وہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب جا رہے ہوتے ہیں بازار کے درمیان، تو اندر سے قاضی جو ہے وہ کوئی سوراخ ہلکا سا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں سے اس کو آواز دیتا ہے مزدور کو کہ بھئی میری بات سنو۔ تو وہ کہتا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے میں صندوق کے اندر ہوں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم ایسے کرو فٹافٹ کسی کو بھیجو میرے دفتر میں قاضی ہوں، انہیں کہو کہ جس قیمت پہ بھی یہ ممکن ہو وہ بند صندوق کو خریدنا ہے، صندوق کھولنا نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو حمال فارسی میں کہتے ہیں حمال، تو وہ حمال کہتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، مجھے کیا ملے گا؟ وہ کہ میں تمہیں بھی پیسے دوں گا، خوش کر دوں گا تمہیں، تم جاؤ یہ کام کرو۔ تو وہ کہیں بازار میں رکتا ہے، تو وہ فٹافٹ کسی کو کہتا ہے کہ بھائی قاضی کے دفتر جاؤ، وہاں وہ بندہ ہوگا اس کو بلا لاؤ، وہ اسے کہنا کہ صندوق کھولنا نہیں ہے، بند صندوق کو خریدنا ہے جتنے پیسے ہوں گے۔ تو وہ جب چونک کے درمیان میں وہ جو ہی لکڑیاں اکٹھے کر کے آگ لگا دیتا ہے لکڑیوں کو، اب یہ صندوق سائڈ پہ پڑا ہے اور لکڑیاں درمیان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ اب سب کو بتا رہا ہے کہ میری بیوی قاضی کے پاس گئی تھی، میری شکایت لگائی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس نے اپنا سارا کچھ چھپا کے صندوق کے اندر رکھا ہوا ہے، تو میں سب کے سامنے اس کو آگ لگا دوں گا صندوق کو، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے کتنا وفادار ہوں، اور میرے ایک ڈھیلے کا میں کسی کا نہیں کرنا چاہ رہا، میری پاس ایک ہی میری پرانا صندوق ہے میرے پرانے لوگوں کا، تو میں اس کو آگ لگا دوں گا۔ اب وہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بھاگا وہ ان کا قاضی صاحب کا ملازم آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ جی وہ کیا نام ہے اس کا، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں میں 100 درہم میں جتنا بھی آپ دیکھنے کا، یعنی ایگزیجریٹڈ پرائس پہ وہ اسے کہتا ہے کہ اس کو بیچو۔ وہ پہلے تو اسے بحث کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ٹھیک ہے تم پیسے دو، اور یہ تم پیسے لے کے تو چلے جاؤ۔ اچھا، یہاں یہ سٹوری یہاں وہ اس سے کافی لمبی بحث، ٹائم شارٹ ہے چونکہ ہمارے پاس، کنکلوژن میں ہے، تو وہ آپ پڑھیں، میں بھی لنک بھیج دوں گا، آپ اس کو پڑھ لیجیے۔ وہ اس کو خرید کے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک سٹوری بڑی سمپل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ریشنل مائنڈ کو اپلائی کیجئے، اور اس سٹوری کی مدد سے یہ کنکلوژن ڈرا کیے کہ مولانا اس سٹوری میں سے کیا چیز نکالیں گے۔ میں 2 منٹ کے لیے خاموش ہوں، آپ 2 منٹ کے بعد وہ بات کروں گا۔ آپ 2 منٹ کے لیے اپنے ریشنل مائنڈ کو تمام فیکلٹیز کو لگائیے، سوچئے کہ مولانا اس کہانی سے حکمت کو کیسے نکالیں گے۔ جی، کوئی بھی فیکلٹی آپ استعمال کیجئے، میرا مطلب کسی کا امتحان لینا قطعاً نہیں ہوئے گا، میرا صرف یہ ہے کہ جی میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ مولانا میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کو شمس نے جھانچ لیا تھا کہ اس بندے کے پاس یہ چیز ہے، اور میں اس کو تحفہ دوں گا تو یہ پیتل کو سونا بنا دے۔ السلام علیکم کوثر صاحب، اینڈ ذرا آپ ریپیٹ کریں گے ایک دفعہ؟ جی، میں نے یہ بتایا ضرور کہ وہ جو صندوق میں قاضی صاحب تھے، یہاں تک تو آپ نے سن لیا تھا۔ جی جی
ہاں تو وہ قاضی صاحب کا صندوق بازار میں چلا گیا، جو ہی نے ایک آگ لگا لی اس چوک کے درمیان، اور اس نے یہ کہا کہ میں ابھی صندوق کو آگ لگا دوں گا. اور جو قاضی صاحب چھپے ہوئے تھے انہوں نے کسی بندے کے ذریعے اپنے ملازم کو بلا لیا کہ جی اس کو کہو کہ بند صندوق کو جو ہے وہ خریدنا ہے اس سے، اور وہ اسے سودا بازی کر کے بند صندوق کو خرید کے لے جاتا ہے. یہ اس کا اینڈ ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو، سٹوری لمبی ہے، میں نے ٹائم کو کمپلشن کو رکھتے ہوئے اس کو بہت سکویز کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنا فیکلٹیز کو لگائیں اور دیکھیں کہ مولانا اس کہانی میں سے کیا نکالتے ہیں. بعد میں بتاتے ہیں مولانا. جی میں تو اسی کی طرف تو جا رہا ہوں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا نہیں بتایا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اور میں پھر آخری پیسج پڑھ دوں گا. آپ امیجن کریں نا، ایک ایک کر کے بتائیں کہ سٹوری کا وہ کیا. جی بتائیں. ایک ویسے اس کا ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بند صندوق کو آگ لگانا، وہ اس کا تعلق میرے خیال ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ ہے، اسپرچل پاورٹی کے ساتھ ہے غالباً. اور پھر اس کے نتیجے میں جو سمجھ لے بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ اسپرچل پاورٹی جو ہے ڈیٹیچمنٹ، وہ ون آف دا میجر کنڈیشنز ہے نا اسپرچل ریئلائزیشن کے لیے. تو غالباً اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو، دیکھتے ہیں کافی کیا بتاتے ہیں. انٹریگنگ ہے. اور کوئی اگر بتانا چاہے. جی اسد آپ بتائیں. جی السلام علیکم سر. میں اسٹوری کو صحیح سے سن نہیں سکا تھا، تھوڑا سا وہ ابھی لوکیشن ایسی تھی. سر جو سمجھ آیا اس میں سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر ایگزیکٹلی اسٹوری یہ تھی کہ جو صندوق تھا اس میں ان کا سب کچھ تھا اور وہ اس کو آگ لگانے کے لیے تیار تھے، رائٹ؟ اصل بات آپ کیسے بھول رہے ہیں؟ نہیں وہ آپ مس کر گئے ہیں. میں اس کو بڑا چھوٹا ورژن دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک قاضی صاحب ہیں، ان کے پاس ایک خاتون شکایت لے کے آئی اپنی خاوند کی. وہ اس کو وہ تھوڑا سا اس کی خوبصورتی کی مائل ہوتے ہیں، اس کو رات کے گھر اس کے گھر جاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں تو اس کی دیر میں خاوند آ جاتا ہے اور وہ چھپنے کے لیے ایک صندوق میں چھپ جاتے ہیں قاضی صاحب. اور وہ جو خاوند آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے قاضی کو میرے شکایت لگائی ہے کہ میرے صندوق میں سونا پڑا ہے، میں صندوق کو صبح آگ لگا دوں گا، جس میں قاضی صاحب چھپے ہیں. اب وہ صبح جا کے تو وہ چوک میں صندوق ایک طرف رکھتا ہے اور درمیان میں آگ لگاتا ہے، اور قاضی صاحب کسی کو بھیجتے ہیں اپنے دفتر میں، کسی کو بلاتے ہیں کہ بھئی بند صندوق کو خریدنا ہے، صندوق کو کھولنا نہیں ہے، اور وہ پیسے دے کے تو خرید لیتا ہے. یہ کہانی ہے. نہیں تو وہ جو پوائنٹ تھا کہ میاں بیوی پلان بناتے ہیں، وہ آپ بول رہے جی وہ دیکھیں یہ ایک اگلا ہے کہ تیمور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھ بات آپ سے آئے تو پھر یہ دو پیجز ہیں، میں اس کو پڑھ دوں گا آپ کو، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں گا. جی میں زیادہ آپ لوگوں کا امتحان نہیں لیتا تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قاضی کے نائب کا بازار میں آنا اور جوہی سے صندوق خرید لینا. نائب آیا، اس نے کہا تیرا صندوق کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 900 سے زیادہ قیمت دے رہا ہوں، میں 1000 سے نیچے نہ اتروں گا. اگر تو خریدار ہے تھیلی کھول. اس نے کہا اے مفلس شرم کر، صندوق کی قیمت خود ظاہر ہے. اس نے کہا عقل مندوں سے شرما، کوئی اس مقدار کو اس پر کب خریدے گا؟ اس نے کہا بغیر دیکھے کھول کے دیکھو نا. آپ یہ دیکھیں مولانا کیسے اس چیز کو وہ جو ہی اس کا ملازم کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بغیر دیکھے کیوں خریدتے ہو، میں ابھی اس کو کھولتا ہوں، تم کھول کے اندر دیکھو یہ واقعی اس کی اتنی قیمت ہوگی کہ گڈری کے نیچے ہمارا سودا ٹھیک نہیں ہے بغیر دیکھے. میں کھولتا ہوں، اگر اتنے کا نہ ہو نہ خریدنا تاکہ اے بابا تجھ پر ظلم نہ ہو. اس نے کہا اس نے کہا کہ اے پردہ پوش راز نہ کھول تاکہ اے بابا تجھ پر ظلم نہ ہو. اس نے کہا پردہ پوشی کر تاکہ تجھ پر پردہ پوشی ہو. جب تک اطمینان نہ دے کسی پر نہ ہنس. اس صندوق میں تجھ جیسے بہت سے رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بلا میں بٹھا رکھا ہے.
जिस चीज की ख्वाहिश तुझे अपने लिए पसंद हो, नफा और नुकसान से दूसरे पर वही कर। जिस चीज को तू अपने लिए रवा रखे, अच्छे और बुरे में से लोगों के साथ कर। जो ही कह रहा है। जी जी, नहीं ये आप समझ लीजिए एग्जैक्टली, या शायद मौलाना कह रहे हैं जो नफा और नुकसान। अच्छा, इसमें जो तैमूर साहब बड़ी खूबसूरत थी कि मौलाना बड़े क्राफ्ट तरीके से एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ घूमते हैं, और कभी एक सेंटर में आ जाता है फिर दूसरा सेंटर में आ जाता है। जो नफा और नुकसान तो अपने लिए पसंद ना करे, ए बेहुनर किसी के लिए पसंद ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला वो बड़ा अर्श, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा अर्श वाला है, उसका अर्श अहाता करने वाला है, उसके इंसाफ का तख्त तमाम जानवरों पर अहाता करने वाला है, उसके अर्श का किनारा तुझसे लगा हुआ है। खबरदार, दीन और इंसाफ के सिवा हाथ ना चला, तू अपने अहवाल का निगरान बन, तू इंसाफ में शहद देख ले और जुल्म के बाद नश्तर देख ले। इस जगह अच्छे और बुरे का बदला हर शख्स के पास पहुंच जाता है जब वो गौर करे, और वो बदला जो के दिन वहां मिलेगा वो इस जैसा नहीं है, गौर कर ले। वहां बदला बेहद और अनगिनत है, ना लायक की जगह जहन्नम और आग है। नीलाम में बहुत किस्सा हुआ, उसने 100 दिनार दिए और उससे खरीद लिए। ए बुराई के पसंद करने वाले, तो हर वक्त एक संदूचकी में बंद है, तुझे हातफ और गैबी खरीद रहे हैं। तू यकीन कर ले कि तू कैदी और गुलाम है। यहाँ आपको मौलाना की हाइट नजर आती है। तू यकीन कर ले कि तू कैदी और गुलाम है, क्योंकि तू गमों के संदूक में रहा है। भले और बुरे में से तू जिसमें मुकय्यद है, तुझ पर हर एक संदूक की तरह रोग है। जब तक तू इन सब से आजाद ना होगा, ए प्यारे, तू गम से दिलशाद कब होगा। इसके बाद ये तो हाइट है, मगर इसके बाद जो मौलाना लाते हैं वो स्पेल बाउंड है। मौलाना फरमाते हैं, कहते हैं, सरीना आपा क्या कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, संदूक इज लाइक अ केज, और वो केज जो है, क्योंकि जो नफ्स है ये हमारा संदूक वो है जो हमें इससे बाहर निकलने नहीं देता और अपने आप को खुद ही हम कैद कर दें। एक तो ये चीज। दूसरे, जब बिना देखे एक चीज की वैल्यू लगती है तो फेथ है इसमें। तो आपको जिस वक्त खुदा पर यकीन है तो देखने के बाद नहीं, बिना देखे। सो आई थॉट कि रूमी इस तरफ जा रहे हैं, फेथ पे भी और नफ्स पर और कैद पर भी। देखिए, मैं बस एक सिर्फ चाह रहा हूँ कि रूमी साहब की एक नई डायमेंशन खोल रहा हूँ। अगर कोई और भी हमारे स्टूडेंट जिस वक्त बैठे हैं, कोई इस वक्त बताना चाहें तो मैं चाहूंगा कि वो बताएं, और फिर मैं वो लाइन पढ़ना चाह रहा हूं जो मैं खुद पढ़ के हैरान हो गया कि इसको ये इस तरफ भी जा सकता है। जी, मैं पढ़ देता हूं। यहां तक पढ़ा था हमने, भले और बुरे में से तू जिसमें मुकय्यद है, तुझ पर एक संदूक की तरह रोक है। जब तक तू इन सब से आजाद ना होगा, ए प्यारे, गम से दिलशाद कब होगा। इसके बाद मौलाना लिख रहे हैं, और सदके जाऊं मौलाना के, वो कहते हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का बयान कि फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फालियु मौलाहु, ता मुनाफिकान ताना करदन के ई बस नबूद के माँ मुतीशुदीम वेरा व मुतावियत के कूद के फरमायत। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का बयान के फरमाया, मैं जिसका आका हूँ बस अली उसका आका है। हत्ता के मुनाफिकों ने ताना दिया कि ये काफी ना था कि हम उनके फरमाबरदार हो गए कि वो एक लड़के की ताबेदारी का हुक्म कर रहे हैं। और इसको आगे एक्सप्लेन कमाल है। उन्होंने कहा, इसीलिए बात सही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना और उन अली अलैहिस्सलाम का नाम मौला रखा। फरमाया, जिसका मैं मौला और दोस्त हूँ, मेरे चचा का बेटा अली उसका मौला है। मौला कौन है? जो तुझे आजाद करे, तेरे पाँव से गुलामी की जंजीर निकाल दे,
چونکہ نبوت آزادی کی رہنما ہے، مومنوں کو انبیاء کی وجہ سے آزادی حاصل ہے، اے مومنوں کی جماعت خوشی مناؤ، سرو و سوسن کی طرح آزادی مناؤ، لیکن ہر وقت پانی کا شکر ادا کرو. سو جی یہ میں نے اس کو بڑا سکویز کر کے کیا ہے. ٹائم میرا خیال ہے کہ 10 منٹ اور اوپر ہو گئے، تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مولانا کی حکمت کا ٹیسٹ محسوس ہوا ہوگا، اور اس کو آپ خود ضرور پڑھیے. جو ریفرنسز میں نے کتابوں کے دیے ہیں وہ میں شیئر کر دوں گا، آپ ان کو بھی ضرور پڑھیے. اور اگر جی کوئی زبیر صاحب وینا کوئی بات ہو، سرفراز صاحب، اقصا صاحب جی کوثر صاحب بڑا مزہ آیا ایک دفعہ پھر. مجھے وہ نشست یاد آ گئی جو ہم نے گھر میں کی تھی، تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب یہ آدھے گھنٹے میں اس کو کس طرح سے لپیٹیں گے. بڑے دل پہ جبر کیا آپ نے، میں نے نوٹ کیا، لیکن ماشاء اللہ. اب اچھا اس میں ایک چیز ویسے یہ ہے کہ مولانا رومی کو میں نے جب بھی شروع کیا میں دفتر اول سے آگے بڑھ نہیں سکا، تو آج اچھا کیا آپ نے وہ تھوڑے تھوڑے سے ایک ذرا خلاصے دے دیے، تو میرے خیال میں اب انشاءاللہ وہ بڑھوں گا چھٹے کی طرف بھی. ویسے چھٹا جو سنا ہے وہ تو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا ہے، تو اس میں کتنی کسی کو پتا ہے کہ وہ اس میں کتنی مستند پن ہے ان کا؟ جی وہ میں نے ہم پرسوں ڈسکس یہی کر رہے تھے. چھٹے میں جو آخری کہانی ہے، یہ جو میں نے کہانی بیان کی، یہ ایک بڑی کہانی کا حصہ ہے، 3 شہزادوں کی کہانی کا. تو مولانا نے جب دوسرے شہزادے کی کہانی بیان کرتے ہیں، ابھی تیسرے کی کہانی انہوں نے مکمل کرنا ہوتی ہے، تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ اب میں یہاں روک رہا ہوں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آنے والا مکمل کرے گا اس کو، تو یہاں روک کے یہ لکھا ہے. اور نکلسن صاحب نے بھی ترجمہ یہاں تک کا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کا 2 صفحے کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک بزرگ ہیں، میں ان کا نام ابھی پڑھے دیتا ہوں، انہوں نے پھر اس کو مکمل کیا تھا. وہ برصغیر پاک و ہند کے بزرگ تھے، میں ابھی نام ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ آپ کو تمام مثنوی کی کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا. فرق یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ دونوں میں آپ کو فرق کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. عام طور پہ ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا انہوں نے تقریباً 100 صفحات، 474 صفحہ جو ہے وہ دفتر چھٹے کا، وہ مولانا نے لکھا ہے ایک منٹ جی مولانا نے لکھا ہے 472 تک. آگے 5 صفحے لکھے ہیں ان کے بیٹے نے، اور پھر اس کے بعد 477 سے لے کر اور 500 اور تقریباً 30 تک وہ مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے اس کہانی کو مکمل کیا ہے. سو ٹھیک ہے آپ کی بات اس حوالے کا کہ نامکمل بھی کہا جا سکتا ہے، مگر یہ آپ اس کو آرام سے پڑھیے، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکس تلاش کیجئے. آپ حکمت کی باتیں، سوال اپنے زندگی کے آپ کو ملیں گے، اور آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ کافی سوالات جو آپ دوسروں سے نہیں پوچھ سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ سوال میں سے نہیں بن رہا مجھ سے، وہ آپ کو یہاں. پھر ایک جگہ مولانا ڈائلاگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا، شاید اسرائیلیات میں سے لیا ہے انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ تو چیزیں بناتا ہے کیوں توڑ دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے. اور پھر وہ آگے مولانا اتنی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ تم یہاں فصل اگاؤ. جب فصل گندم کی فصل بنتی ہے تو انہیں وہ کاٹتے ہیں موسیٰ، تو دانے علیحدہ کرتے ہیں، بھوسا علیحدہ کرتے ہیں. تو وہاں مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم بھی تو یہ کر رہے ہو نا، بھوسا علیحدہ کر رہے ہو، دانا علیحدہ کر رہے ہو، تو تم اپنے اوپر تو نہیں اعتراض کر رہے، میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو. سو اٹ واز آسم. مگر آپ کو پڑھنا ہوگا اصل ٹیکسٹ. آپ ہستونیس کے اس ادارے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد یہاں اچھا اس میں ایک بات میں اور کہوں گا کہ مثنوی کے ساتھ
मुझे लगता है ऐसे कि मुख्तलिफ तराजम हैं. एक वो तराजम हैं जहाँ वो शरा मौजूद है या उसमें इंटरप्रिटेशन मौजूद है जो अहले तरीक़त ने की है, चाहे वो चिश्ती बुजुर्ग हैं जैसे इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, थानवी साहब, नज़ीर अर्शी साहब, ये तरीक़त वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने इन ज़ौक़ इस्तेमाल, उनके बुजुर्गों ने उनको ज़ौक़ दिलवाया और उन्होंने इसको पढ़ा और लिखा और शरह की. फिर उसके बाद वो लोग आते हैं जिनको ज़बान फ़ारसी तो आती है मगर वो ओरिएंटलिस्ट हैं, अगर मुसलमान भी हैं तो अहले तरीक़त नहीं हैं, वो सिर्फ उसको तर्जमा करते हैं, कहानियों के तौर पे बयान करते हैं. अच्छा, उसके बाद वो आएंगे जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो एक वो हैं जिनको ज़बान आती है, तर्जमा जिनको फ़ारसी जिन्होंने पढ़ी है, फ़ारसी पढ़ाते हैं, उन्होंने तर्जमा किया है. फिर दूसरे ये चौथे वो हैं जिन्होंने तर्जमे से आगे तर्जमा किया है, और फिर पांचवें वो हैं जिन्होंने इस पर नॉवेल्स लिखे. तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, आप उनको अलग अलग रख के देखा जा सकता है. बहुत शुक्रिया जी, हम तो आज काफी एक्सटेंड कर गए आज टाइम. सर एक सवाल पूछ लूं, टाइम. हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, पूछो जी. अच्छा सर, फर्स्ट टाइम ये मैंने आज जो कुछ पढ़ाया गया वो सुना, और सारा कुछ तो ऑब्वियसली रीडिंग रिक्वायर्ड है और मैं सही से सुन भी नहीं सका, लेकिन क्योंकि कुछ विजडम मुझे लगता है कि इस क्लास के एंड पे आई नो मैं एक चीज़ उसे पॉइंट आउट कर सकूँ कि मैंने ये विजडम सीखी, तो उससे रिलेटेड एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ. हमने अभी डिटैचमेंट का जिक्र हुआ, वो सब कुछ हुआ, तो सर उसका एसेंशियली उस सारी बात का जो उसकी एसेंस है वो ये है कि वन हैज़ टू कॉन्कर हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू यू नो बी अ बेटर ह्यूमन, बी क्लोज टू गॉड और वो सब कुछ. तो सर अब ये यहाँ पे जो डिटैचमेंट है फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, सर यहाँ पे थोड़ा सा ना मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना एग्जैक्टली कि आपको किस चीज़ से डिटैचमेंट आपकी ज़रूरी है. अब इसमें लाइक मैं उस सेंस में बात करूँ कि जो ह्यूमन कनेक्शंस होते हैं, अब उसमें आपको कहाँ पे किसी से डिटैच होना होता है और कहाँ पे किसी से डिटैच नहीं होना होता, किन लोगों के ओपिनियंस आपके लिए मैटर करने चाहिए और वो सारा कुछ. तो अगर वो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि हाउ शुड वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम. देखिए, मेरा ये मानना है, और मैं इसके लिए मैं जब मैं अस्तोनिस आया था तो मेरे ज़हन में था कि ज़ईफ़ुल तकादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है जो हमें आम तौर पे मिलता है. अस्तोनिस में आके मुझे ये पता लगा कि ये तो पूरी तरह एक वेल डिफाइंड पाथ है सूफीज का. इसमें हर चीज़ के सवालात का जवाब मौजूद है और इसमें इंसान को एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाना इसका मकसद है. इसके अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो उसका सिर्फ ये काम है कि उसका सेंटर उसने रखना है अल्लाह ताला की ज़ात, कि ये बनाने वाला वो है मेरा, और इंसान सेंटर नहीं है. आपने जो अपना कायनात, इंसान और खुदा की जो आपने ट्रायंगल बनाना है, उसमें खुदा जो है उसके आपने ताबे और कायनात भी ताबे रहना है. और जो बुजुर्ग बताते हैं कि आप जहाने सगीर हैं, और कुछ बुजुर्ग इंसान को जहाने सगीर से भी आगे इंसान कामिल की तरफ बताने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत है. तो कोई भी जो काम आप कर रहे हैं उसको आप एट द फाइनेस्ट अपने जो आपके अंदर छुपे हुए राज हैं उसको इस्तेमाल कीजिए और अच्छा से अच्छा काम कीजिए, अच्छा सा अच्छा लिखिए, खूबसूरत से खूबसूरत ड्राइंग कीजिए, मिनिएचर कीजिए. और बड़ी मैं खूबसूरत आपको बात मैं फिर कहूँगा, हस्बैंड इसका शुक्रिया कि उन लोगों से मिलवाया जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं और अपने मुर्शिद के पाँव के पास बैठते हैं, जो
किसी भी फन के माहिर हैं, मगर अपने जो इंस्पिरेशन है वो अपने मुर्शिद से लेते हैं। सही। ये इसमें मेरा मानना ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप, मौलाना बार बार जैसे छोटी सी कहानी वो बयान करते हैं कि वो तोता है, उसने तेल की शीशी गिरा दी है तो उसके मालिक ने उसका सर मारा गंजा हो गया। तो एक गंजा वहां से गुजरा था, उसने कहा तुम्हारे भी सर पे किसी मालिक ने थप्पड़ मारा था, तुम गंजे हो जाओ। तो यहाँ मौलाना आपको क्या बता रहे हैं कि आम लोगों में और अहल अल्लाह में जो वली हैं, जो इंसान को बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत फर्क है। आप देखिए, आप कोई बीमार हो जाए तो आप बेस्ट पॉसिबल सोर्स ढूंढते हैं कि जी जिस्मानी इलाज कराना है। आप किसी भी किस्म का, इवन कि आपको बुखार चढ़ जाए, नजला चढ़ जाए, आप बेस्ट पॉसिबल सोर्स ढूंढते हैं। तो क्यों भाई अपनी जो अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसके लिए आप क्यों नहीं कोशिश कर सकते? मसनवी इससे बड़ी परी है कि आप कोशिश करें, ढूंढिए, उस पर जोर दीजिए कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए। लोग तो पूरी दुनिया ढूंढते हैं। जैसे जरिया आपा को मैं पूछ रहा था कि वो बाबा फ्रैंकफर्ट मिला कि नहीं आपको? जरिया आपा छुपा गई है। आई एम श्योर कि जरिया आपा ने वहां ढूंढ लिया होगा कोई ना कोई बाबा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, खुदा हाफिज। थैंक यू शाह साहब, सैयद बादशाहों की खैर जी। खुदा।